السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ محترم حضرات، دوستو اور اس پروگرام سننے اور دیکھنے والوں تمام بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس نے ایک خاص موقع پر ہم تمام ساتھیوں کو کچھ دینی باتیں کرنے، کہنے، سننے اور سیکھنے کا موقع اللہ نے عطا کیا۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو شہری جمعیت کلکتہ کے ذمہ دار جو ہیں، اس کے اعضاء و اراکین ہیں، مسئولین، ان تمام حضرات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے ان ساتھیوں کی بھی جو شہری جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ان تمام حضرات کا بھی ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے توفیق اور اللہ رب العالمین کی مہربانی سے ایک ایسے مقدس وقت میں ہمیں اور آپ کو ان خیر و برکت اور مقدس دنوں میں کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم اور اس کی معلومات کے لیے انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ اور یہ بھی بتا دیں الحمدللہ کہ بر صغیر کے جن علاقے کی خصوصاً جمعیت اہل حدیث بڑی نشید اور ایکٹیو اور دعوت و تبلیغ اور اپنی ذمہ داری شرک و بدعت کی مٹانے میں بہت ہی زیادہ نشید اور ایکٹیو اور بڑے ہی چاق و چوبند اور دامے دھرمے سکھنے ہر قسم سے جو ہر وقت رواں دواں اور کام کرتے ہیں، ان میں سے الحمدللہ ہماری شہری جمعیت اہل حدیث کلکتہ کی بھی ہے۔ چند علاقے ایسے ہیں، بہت ساری جمعیات لاپرواہی کر رہی ہیں، لیکن جو جمعیات پورے ملک میں بڑے ہی ذمہ داری سے اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے چنا، تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور ہر وقت
قوم کی اصلاح کی کوشش میں رواں دوا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہری جمعیت کلکتہ کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان سے مزید کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں اخلاص پیدا کرے۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے اعلان سے سنا ہوگا اور اشتہار کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو موضوع ہے اور جس کے متعلق بات کرنی ہے وہ افضل ایام دنیا ہیں، یعنی دنیا میں، یا یوں کہیے کہ سال بھر میں جو سینکڑوں دن ہمارے سامنے آتے ہیں، شب و روز جو ہم گزارتے ہیں، ان میں سب سے افضل ایام کل سے شروع ہونے والے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ کوئی معمولی نہیں ہے دوستو، یہ ایام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ان چند باتوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے، جن میں یہی یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، تمام قسمیں انہی کے ارد گرد ہیں۔ ان چیزوں کی قسمیں، ان دنوں کی، ان اوقات کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا اور مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مشہور صحابی ہیں، امام بزار، طبرانی وغیرہ نے بسند صحیح انہی مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اے لوگو، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ لوگو، پوری دنیا میں، دنیا کے، یہ آسان لفظوں کے، پورے سال بھر میں جتنے ایام آتے ہیں ان میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ آج لوگ اس سے بہت غافل۔ پورے سال بھر میں سب سے افضل اور خیر و برکت کے دن جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تمام دنوں کو بنایا ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بنایا ہے تو دوستو، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اور نبی علیہ السلام جس طرح سے اعلان کرے متعدد احادیث کے اندر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو آخر اس کا کچھ مقصد ہوگا نا دوستو، کچھ اس کے غرض و غایت ہوگی۔ آج کی مجلس میں وہی اصل میں سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے افضل الایام بنایا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی علیہ السلام کا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب فضیلت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت بیان کی، تو مقصد تو صرف یہی رہا ہوگا کہ ہمارے امتی، یہ مسلمان، ہماری امت ان کی فضیلت سے فائدہ اٹھائے، یہی مقصد تھا۔ افضل ایام الدنیا، جب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر اور احادیث کے اندر کسی دن، کسی تاریخ، کسی عمل کی
فضیلت بیان کرتے ہیں تو مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بندے اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، ایک بہترین چانس، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اس کی صراحت اور تاکید بھی کر دی ہے۔ طبرانی وغیرہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں، ایک مشہور صحابی محمد بن مسلمہ اور دوسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ صرف ہم اس حدیث کا ترجمہ پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے ہم کو سمجھایا اور ہمیں دعوت دیا کہ یہ فضیلت والے ایام یوں ہی ضائع نہ ہو جائیں، ان سے خوب فائدہ اٹھا لینا۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، ضائع نہ ہو جائیں، تم فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، یہ ایام اللہ تعالیٰ اسے گزار دیں گے۔ بہتر ہے کہ غفلت دور کرو، سونے کے بجائے بیدار ہو جاؤ، غفلت کے بجائے ہوشیار ہو جاؤ اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ گنے چنے چند دن اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم وتحروا نفحات ربکم فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ وصلوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں جو دی ہیں اور ان دنوں کو جو افضل ایام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مقصد بتا دیا، اس کی غرض و غایت واضح کر دی۔ فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو نیکیاں تو ہر وقت تم کرتے رہو، نیک اعمال ہر وقت تم کرتے رہو، نیک اعمال کرنے میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ ہر وقت نیک عمل کرتے رہو، اور یہی افضل الانسان بشر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ خیر و برکت کا انسان کیا ہے؟ تو آپ نے شاستر من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دے اور لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کے نیکیاں بھی خوب کر لے۔ آپ نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، پھر آگے وتعرضوا لنفحات ربکم، لیکن ہوشیار رہنا، تمہارے رب نے اپنی رحمتوں اور برکتوں، مغفرت اور بخشش اور خیر و برکت کے کچھ ایام اور کچھ اوقات و ٹائم مقرر کر رکھیں، ان کا خاص خیال رکھو۔ افعلوا الخیر دہرکم وتحروا لنفحات ربکم، دو چیزوں کا حکم دیا۔ ہمیشہ جو نارمل زندگی ہوتی ہے ایام ہیں، ان میں تو نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہو اور انتظار کرو، دوسرا حکم اور انتظار کرو، وَتَحَرُّوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، لیکن جو خاص اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات، ایام، دن اور رات جو مقرر کیے ہیں، جن کی بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، اور تمہیں ایک چانس دیا ہے کہ ان میں تھوڑا سا بھی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا ثواب بہت بڑھا کر کے دے گا، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات، تمہارے مقام مرتبے کو بلند کر دے گا۔ ایسے دن جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کا خاص انتظار کرتے رہو، خیال رکھو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَبِّهِ
من رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے لیے خاص سیزن رکھا ہے، یصیب بہا من یشاء من عبادہ، اپنے خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ موقع عطا کر دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، صحت، تندرستی، عافیت، ہر اعتبار سے اللہ نے رحمتوں سے نوازا، اور یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کر دیا۔ وہ گھڑی آ گئی ہے جس ایام افضل و ایام الدنیا ہے، پوری دنیا میں یا پورے سال بھر میں سب سے افضل دن جو ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول نے ایسے اوقات کو خاص طور سے، ایسے اوقات کے خیال رکھنے اور انتظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو ہیں یہ سال بھر کے سب سے افضل اور فضیلت والے دن ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ مقصد کیا ہے، مقصد یہ کہ ان کی فضیلت کو حاصل کریں، ضائع نہ ہو جائے۔ اب آئیں آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کی بھی بڑی وضاحت کر دی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلک بشیء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، سب سے زیادہ عمل نیکیاں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند پڑتے ہیں، نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند پڑتی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ فضیلت والا تم کو ٹائم کے والے دن دیا ہے، ان میں خوب کثرت سے عمل صالح کرو۔ ان 10 دنوں میں عمل صالح کا جو اجر و ثواب اور جو مقام و مرتبہ اور جو جنت کے درجات اور مراتب ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا پورے سال بھر میں اتنا اجر و ثواب اور اتنی نیکیاں، اتنے درجات اور مراتب نہیں مل سکتے، انسان کوئی بھی عمل کر ڈالے۔ یہ فضیلت ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول اشارہ کر رہے ہیں ضائع نہ ہو جائے، ایسے ہی اوقات گزر نہ جائیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں میں نیک اعمال، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہیں، جتنا محبوب ہے، اللہ جتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے، جتنا انعام دیتا ہے، جتنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے، جتنے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ نے فرمایا سال بھر میں ان کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کر دی، اور دوستو ہمیں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا بھی زیادہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکتے ہو کرو۔ تم
یہ اللہ کے رسول ہمیں اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ نیکیاں کرنے میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہ کرو۔ سال بھر جیسے تمہارے ایام گزر جاتے ہیں، یہ 10 دن ویسے نہیں گزرنے چاہیے۔ ان 10 دنوں میں تم اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ نبی علیہ السلام نے دوستو اتنی فضیلت بیان کیا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں عام نیک اعمال کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، جتنا اجر و ثواب دیتے ہیں اور جتنی فضیلت عطا کرتے ہیں، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو جواب دیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی ان 10 دنوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل کا عام نیک اعمال جو ہیں، عام نیکیاں جو ہیں، عام نیکیوں کا جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں بڑھا دیتا ہے، کرنے والوں کو جتنا اجر و ثواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا اتنا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ بڑی بدنصیبی ہو کہ ہماری اوقات ایسے یوں ہی گزر جائیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اجر و ثواب نہیں رکھا ہے جو ان 10 دنوں میں عام نیکیوں کا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آگے، ہاں ایک مجاہد ایسا ہے، صرف عام مجاہد نہیں، صرف ایک مجاہد ایسا ہے جو اپنے جہاد کے ذریعے ان 10 دنوں میں نیک عمل کا اجر و ثواب، مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ کون سا مجاہد ہے؟ آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال سب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں گیا اور میدان جنگ میں جہاد کر دیا گیا، کوئی چیز اس کی نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا۔ دوستو نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری اس حدیث کے اندر بیان کر دی کہ میرے امت کے لوگوں، اللہ نے جب ان کو افضل الایام بنایا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو۔ اسی حدیث کو، یہی حدیث ایک دوسرے الفاظ میں مروی ہے جو اور فضیلت اس کی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی، ان 10 دنوں میں نیک عمل کا اللہ تعالیٰ، نیک عمل جتنا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اور محبوب، پاک اور صاف، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کے پسند کا ہوتا ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ، اور کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر بڑھا دیتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ اجر و ثواب بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے کو دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ دوستو جب آپ نے یہ سن لیا کہ نبی علیہ السلام ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اسی مقصد سے اللہ کے رسول یہ فضیلت بیان کیے ہیں کہ ان ایام الدنیا سے، سال کے جو بہترین دن ہیں،
یہ ضائع نہ چلے جائیں، ان سے ذرا فائدہ اٹھا لو۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے رسول نے اور وضاحت کر دی ہے، فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والے اور عظمت والے اور محبوب اعمال جو ہیں ان 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں نہیں ہے۔ اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، جب آپ نے چیزیں سمجھ لی کہ آخر یہ جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی، بشارت سنائی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے خوب مستفید ہو جائیں، ان کی فضیلتیں خوب حاصل کر لیں۔ اب ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے عمل صالح کرو۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ایک عمل خاص نہیں کیا دوستو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عمل خاص نہیں کیا کہ کون سا عمل تم کرو، بس اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے اعمال کرو۔ عمل صالح کو اللہ کے رسول نے عام رکھا، کسی عمل کے ساتھ مقصود نہیں، فلاں کرو فلاں کرو نہیں۔ پتہ چلا ہر عمل صالح اللہ رب العالمین کیا ان 10 دنوں میں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کا اجر و ثواب بڑھا کر کے بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے رغبت دلائی کہ ہاں جتنا زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکتے ہو ان 10 دنوں میں کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لو۔ اسی لیے آئیں چند اعمال جو خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے، ہم ان کی طرف آپ کو آپ کے سامنے ان کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں اور اہل علم کے اقوال کے مطابق ہم نے تقریباً 5-6 اعمال اس طرح سے اکٹھا کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان اعمال کو سنیں اور اپنانے کی کوشش کریں، جن میں سب سے پہلا عمل دوستو، سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام جس کی خاص طور سے رغبت دلائی، لوگوں کی غفلت، لوگوں کی مشغولیات، لوگوں کے کام، ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ان 10 دنوں میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا آپ خیال رکھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل، ابو یعلا طبرانی بسند صحیح، حضرت ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من ایام الاشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ آنے فرمایا سال بھر میں سب سے زیادہ عظمت والے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب پسندیدہ دن، جس میں ان بندہ چھوٹا سا بھی عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اس لیے جب سب سے افضل ایام ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل محبوب پسندیدہ ہیں، تو میری امت کے لوگوں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ تو ان 10 دنوں کے اندر خوب کثرت سے پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو، اس سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول نے جو خاص طور سے جس کی تاکید کی ان 10 دنوں میں، وہ کثرت سے ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، توبہ، استغفار، دعائیں۔ اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان کا نام لیا کہ ان 10 دنوں میں کرو۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے ان کلمات کو کہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں انہیں کو احب الکلام کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں دوستو۔ نبی علیہ السلام خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں کہ اس عشرے کے اندر، ان دنوں میں جن کو افضل ایام دنیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اگر کچھ نیکیاں نہیں کر سکتے، اپنی مشغولیات، اپنے کاروبار، اپنے کام دھندے، تو کم سے کم چلتے پھرتے خوب کثرت سے اس عشرے میں ان کلمات کو پڑھا کرو۔ یہاں ایک چیز آپ کو بتائیں، بڑی اہم۔ جب اللہ تعالی کا ذکر، پہلے یہ سمجھیں کہ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کیا فوائد ہیں، کیا اجر و ثواب ہیں۔ عام دنوں میں ذکر الہی کے جو اجر و ثواب، جو فوائد ہوں گے، ان 10 دنوں میں اللہ رسول فرماتے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تو ان 10 دنوں میں تو ان کا مقام و مرتبہ، اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے ایک بڑی مشہور حدیث آپ کو سناتے ہیں، بڑی مشہور حدیث، کہ یہ ذکر الہی کے فوائد کیا ہیں۔ امام سنن ترمذی اور امام احمد وغیرہما نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے اللہ نے اجر و ثواب دے رکھا ہے۔ عام دنوں میں اگر اسی ذکر الہی کو ہم ان 10 دنوں کے اندر کریں گے تو پتہ نہیں اللہ کتنا اجر و ثواب دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی تاکید بھی کر رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرتے رہو۔ حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو الا انبئکم بخیر اعمالکم، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقهم اللہ فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ نبی علیہ السلام نے بڑی زوردار انداز میں یہ نصیحت کی، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ یہ 5 سوال کیا آپ نے۔ لوگو الا اخبرکم، کیا الا انبئکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، ایک ایسا عمل بتاؤں جس کے 5 بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 1،
تم جتنے نیک اعمال کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ پہلا فائدہ، پہلی خوبی اس عمل کی، بخیر اعمالکم، وہ خیر الاعمال ہے، تم جتنے نیک کام کرتے ہو ان میں سب سے بڑا عمل ہے۔ نمبر 2، وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور سب سے زیادہ تمہارے رب کے نزدیک بڑھا بڑھا کر کے اس کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ کرتے ایک ہو لیکن پاتے لاکھوں ہو تم، اللہ اکبر۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا تم لوگوں کو بتاؤں سب سے بہترین عمل تمہارا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2، وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑھتا رہتا ہے، سب سے زیادہ بڑھا کر کے قیامت کے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 3، وَأَرْفَعِهَا دَرَجَاتِكُمْ فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کر دینے والا ہے۔ نمبر 4، وَخَيْرٍ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تم سونے اور چاندی جو صدقہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہو، اس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ، اس سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر، 4 ہو گئے۔ نمبر 5، وَخَيْرٍ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، 5واں فائدہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں تم جہاد کے لیے جاؤ اور دشمنوں کا مقابلہ ہو اور تم ان کی گردنیں مارو، اور بعد میں وہ کسی کافر نے تمہاری گردن مار دی۔ اس شہادت، اس جہاد کے ثواب سے بھی بڑا عمل ہے۔ دوستو یہ 5 اعمال ہیں، غور کریں۔ ذکر الہی کا مقام و مرتبہ، عام دنوں میں اور فضیلت ہے ذکر کی، سب سے بہترین تمہارا عمل جو اللہ کو محبوب ہے، سب سے بڑا عمل جس کو اللہ تعالیٰ، جس کا اجر و ثواب بدلہ خوب بڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل۔ نمبر 3، سونے چاندی کے صدقہ خیرات کرنے سے بھی بڑا عمل۔ نمبر 5، میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے جان اپنی دے دینا اور گردن قتل کر دیا جانا، اس سے بھی بڑا عمل۔ یہ تو سارے بڑے بڑے اعمال اللہ کے رسول میں، اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ سے ضرور بتائیں، ایسا عمل آپ بتا رہے ہیں جو جہاد شہادت سے بڑا، سونا چاندی خرچ صدقہ کرنے سے بڑا، سب سے زیادہ جنت میں درجات بلند کرنے والا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، ضرور بتائیں۔ آج فرمایا ذکر اللہ تعالی، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کرتے ہو، یہ سارے اعمال سے بڑا عمل تمہارا ہوتا ہے۔ دیکھا، یہ ذکر الہی کا مقام و مرتبہ ہے دوستوں۔ بلکہ حضرت معاذ، ایک دوسری حدیث، یہ بھی حدیث بسند صحیح منقول ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، انسان اللہ کے دنیا میں اللہ کے عذاب سے، قبر میں اللہ کے عذاب سے، حشر میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو بندہ کرتا ہے فرائض کے بعد، وہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہی ذکر الہی ہے جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جس کے کرنے کی تاکید نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ سنا کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ سب سے زیادہ خیر و برکت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جتنا بڑا اجر و ثواب بڑھاتا ہے، اتنا کسی اور دن میں نہیں۔
اس لیے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ. اس لیے دوستو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کم سے کم ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح، تہلیل، تکبیر، ایسے کلمات کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہو. یہاں ایک بات ہمیں یاد آئی بڑی اہم، وہ بھی بتاتا چلوں. یہ تو پہلا عمل آپ نے سن لیا جس کے کرنے کا ان 10 دنوں میں جس کے کرنے کی نبی علیہ السلام نے بڑی ترغیب دلائی ہے اور تاکید کیا ہے. کم سے کم چلتے پھرتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. عورتیں گھر میں اپنا سارا کام کاج کرتے ہوئے ان دنوں میں اپنی زبان کو کثرت سے ذکر کرنا چاہیں تو اپنی زبان سے ذکر الہی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اس ہر آدمی کے لیے آسانی ہے. اللہ اس کی بڑی تاکید کی ہے. امام بہت بڑے عالم مخضرم ہیں ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ. ان کو امام وقت کا مفتی سب کچھ کہا جاتا ہے. کیوں؟ شاگرد ہیں اب عمر فاروق کے، اللہ اکبر. شاگرد ہیں حضرت علی کے، اللہ اکبر. اور کہتے ہیں بصرہ کے رہنے والے تھے ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں بصرہ میں رہنے والا تھا. مدینہ بہت دور تھا. نبی علیہ السلام کی بعثت کی اطلاع ملی، اسلام کی دعوت پہنچی، مسلمان بھی ہو گیا تھا. اور 3 سال نبی علیہ السلام کے زمانے میں اپنی زکوٰۃ بیت المال میں مدینہ بھیجا کرتا تھا. لیکن کہتے ہیں افسوس کی ملاقات کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے صحابی نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے. کہتے 3 سال تک ہم نے سالانہ زکوٰۃ بھی نبی علیہ السلام کے پاس مدینے سے جو عامل آتا تھا اس کے ذریعے مدینہ بھیجتا رہا الحمدللہ. لیکن کہتے ہیں آپ کا دیدار نہیں ہو سکا، ہم نشینی نہیں، صحابیت سے محروم رہا، حالات سازگار نہیں تھے، مدینہ نہیں جا سکا، ملاقات نہیں ہوئی. صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا نہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آیا. ایسا انسان جو نبی علیہ السلام کا زمانہ پائے، مسلمان بھی ہو جائے لیکن ملاقات نہ کر سکا تو اس کو مخضرم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. 95 میں ان کا انتقال ہوا. عمر ابن الخطاب حضرت علی کے خاص شاگرد ہیں. بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں 100 تقریباً 30 سال ان کی زندگی ملی. بڑے معمر تھے، بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی. کہتے ہیں ہم نے جب آنکھ کھولی، مدینہ پہنچا اور مسلم معاشرے میں اور مسلم سماج اور سوسائٹی میں پہنچا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کو دیکھا تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ 3 عشرے تھے جن کی وہ بڑی حفاظت کرتے تھے. 3 عشرے ایسے تھے کہ ہم نے دیکھا سلف بہت ہی زیادہ ان کا اہتمام کرتے تھے، انتظار کرتے تھے. کہتے ہیں نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ. مسلمان انتظار کرتی تھی آئے تو نیکی ہم خوب زیادہ اکٹھا کر لیں. کہتے ہیں پہلا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. دوسرا عشرہ کہتے ہیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تھا. رمضان کا آخری عشرہ اور دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. تیسرا عشرہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا
محرم کے پہلے عشرے کی بھی بڑی تعظیم کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور اس میں بھی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اذکار کرتے تھے۔ لوگوں، بہرحال یہ پہلا عمل کیا ہے دوستو؟ خاص طور سے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، نبی علیہ السلام نے دیا، وہ ہے دوستو ذکر اذکار، ذکر الہی۔ دوسرا عمل جس کی بڑی رغبت دلائی گئی ہے دوستو، وہ ہے صلاۃ، نماز۔ آپ فرائض کی پابندی تو کر لیتے ہیں، کوئی شک نہیں دوستو، لیکن نوافل کا اہتمام کریں۔ رمضان کا خیر برکت کا مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جو عمل مقرر کیا ہے وہ تراویح کی نماز ہے، قیام رمضان ہے۔ دیکھا آپ نے، فضیلت والے ایام، خیر و برکت والے ایام میں نماز، نوافل نماز کا اہتمام کرنا، اس کی طرف نصوص اشارہ کر رہے ہیں دوستو، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، دن میں روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لیکن پیارے نبی نے مزید ہم کتنا زیادہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، کتنا زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تراویح کی نماز، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو پتہ چل گیا دوستو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل نماز کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، بہترین اعمال ہیں۔ اسی لیے اس عشرے کے اندر اگر انسان نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، سونے سے پہلے چند رکعتیں پڑھ لے، سونے کے بعد پڑھے، جب بھی انسان کو موقع ملے دن میں نوافل کا اہتمام کر لے، تو دوستو جتنا عام دنوں میں ثواب پائیں گے اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ کو نفلی نماز کا اجر و ثواب دے گا۔ نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ صرف ایک حدیث سنا کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند حسن اپنی موجم کے اندر نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر دفن حدیثا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر دفن حدیثا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ایک ایسی قبر کے قریب سے جو بالکل قریب نئی تھی، ابھی چند دن پہلے دفنائی گئی تھی، بالکل نئی قبر تھی۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہم لوگوں کے ساتھ ادھر سے ہوا۔ جب نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے اور قبر کے سامنے آ گئے تو آپ اپنا سفر روک دیا، فقام، وہاں کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں کو اشارہ کیا۔ دیکھو نماز کا مقام کیا ہے دوستو، نماز کا مقام، یہ افضل ایام دنیا ملے ہوئے ہیں، خیر و برکت کے ایام، جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ذرا 10 دن کم سے کم تہجد اداری، نفلی نماز کا اہتمام کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ کے رسول وہاں ٹھہر گئے، ٹھہر جانے کے بعد فرماتے ہیں، قبر کی طرف اشارہ کیا، لوگو رکعتانی، لوگو رکعتانی خفیفتانی مما تحقرون وتنفلون یزیدہما فی عملہ احب الیہ من بقیۃ دنیاکم او کما قال علیہ السلام۔ صرف اس حدیث سے نفلی نماز کا مقام و مرتبہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دو رکعت ہلکی ہلکی، دو نفلی رکعتیں ہلکی ہلکی، اللہ اکبر، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، وَتُنَفِّلُونَ کہتے ہو نفلی نماز تو ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا، لیکن دو نفلی رکعتوں کا، نمازوں کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آج میں دیکھو قبر والے، یہ قبر والا اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد پوچھے کہ ذرا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے نیکیوں سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے تقوی پرہیزگاری سے ہم بہت خوش ہیں، ذرا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے سامنے اگر تم چاہو تو آج سے لے کر کے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ خوش ہے تو اللہ اکبر۔ رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدہما ھذا فی عملہ احب الیہ من بقیۃ دنیاکم۔ اے لوگو، دو رکعت نماز جو نفلی ہے، جس کو تم لوگ نظر انداز کر دیتے ہو، چلو کیا ضرورت ہے، نہیں بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو بندہ مرا ہے، اس قبر میں دفنایا ہے، اس کو نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور نماز اس وقت اس کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، اب اس کو ہوش آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر سے اٹھائے اور کہے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، ہم تیری عبادات سے خوش ہیں، اگر ہم قیامت تک تجھے اس دنیا کا بادشاہ بنا دے تو خوش ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو یہ اختیار دیں گے تو بندہ کہے گا اللہ بادشاہ سے ہمیں کیا ملے گا، کچھ نہیں، اب تجربہ ہو گیا، اللہ اگر آپ مجھے اتنا بڑا تحفہ دینا چاہتے کہ پوری دنیا قیامت تک کے لیے دنیا کی بادشاہت عطا کر دیں، تو اللہ بادشاہت نہیں چاہیے، بس ہمیں 2 رکعت نفلی نماز پڑھ دے تاکہ اپنے ثواب میں اور اضافہ کر لے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز کا ثواب، اس نے قبر میں جانے کے بعد جو نماز کے فوائد دیکھا اور نماز کا اجر و ثواب دیکھا، اب نماز اس کے لیے کتنی خیر و برکت کا سبب بن گئی قبر میں، اب اسے نماز کی قدر محسوس ہو رہی ہے۔ اور کیسے اللہ فرماتے پوری دنیا کا بادشاہ قیامت تک کے لیے تجھے بنا دیتے ہیں، کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، پوری دنیا کی بادشاہت ملنے سے بھی مجھے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے پھر مر جاؤں، تو جو ہمیں 2 رکعت سے فائدہ ملے گا قیامت تک کی دنیا کی بادشاہ سے وہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ دوستو ذرا بتاؤ، سب سے افضل ایام ہیں اور 2 رکعت نماز نہیں، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جو اللہ توفیق دے کر ہم نفلی نمازیں پڑھ لیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تیسرا عمل دوستو، تیسرا عمل صوم ہے، روزہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان اگر 1 دن کا روزہ رکھ لے تو 1 روزے سے کا اتنا فائدہ ہے، نفلی روزے کا، فرض کا تو بہت ہے، ایک نفلی روزہ رکھ لے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے ہم جتنا فاصلہ سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی۔ اسی لیے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، برابر پابندی سے کرتے تھے۔ نمبر 1، ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام عاشورے کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 2، والعشر، ذی الحجہ کے 9 روزے،
ذی الحج کے پہلے عشرے کے 9 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے نہیں چھوڑتے تھے. ورکعتان قبل الفجر، اور فجر کے پہلی 2 رکعات نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. دوستو ذرا غور کرو کہ نبی علیہ السلام نے کتنی پابندی سے ذی الحج کے پہلے عشرے کا روزہ رکھا. حضرت عائشہ کہتی میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے نہ دیکھا ہو، لیکن جمہور اہل علم اور محدثین کے نزدیک 2-4 روایتیں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے کثرت سے، پابندی سے، بلا ناگا آپ نے ذی الحج کے پہلے عشرے کا روزہ رکھا ہے. عرفات کا روزہ تو ہے ہی ہے بڑی فضیلت والا، لیکن پورے عشرے میں نیک اعمال جو کرنا ہے، اگر موقع مل جائے، ہمت ملے تو ہم سب کو روزہ بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تھا عمل نمبر 3 ہوا نا. نمبر 4 دوستو، صدقہ. صدقہ اور خیرات. دوستو یہ بھی بہترین اعمال میں سے صدقہ خیرات کرنا کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا ہمیں صدقہ ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہو تو بہت سنتے ہیں. ایک حدیث سنا کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی کبیر وغیرہ بہقی کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلها وہر القبر وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ او کما قال علیہ السلام. بڑی پیاری بات اللہ کے رسول نے بیان کی. دوست بھائیو، صدقہ خیرات بھی بہترین اعمال میں سے ہے. اس عشرے کے اندر ہمیں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول ارشاد فرماتے، ان الصدقۃ، اے لوگو صدقہ کرو، صدقہ کرتے رہو. صدقہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، صدقہ بندہ جب کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو قیامت تک اس کا صدقہ عذاب قبر کو ختم کر کے اس کے لیے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. قبر کی ساری گرمی اور تپش اللہ صدقے کی برکت سے نکال دیتے ہیں. یہ تو قبر میں ملا. حشر میں وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مومن حشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو اتنا بڑا عمل عام دنوں میں صدقے کا ہے، تو دوستو ان دنوں میں صدقہ کریں گے تو کیا پوچھنا ہے. تو صدقہ خیرات کرو دوستو. یہ احب الاعمال میں ہے، احب الایام ہے، احب الاعمال کرو. بلکہ یہ صدقہ، تہجد کی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ اور نفلی نماز، ان تینوں کو اللہ کے رسول نے ابواب الخیر کہا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم الا ادلکم علی ابواب الخیر، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ابواب الخیر کیا ہے؟ یعنی نیکیوں کے دروازے. ایسے اعمال اگر تم کر لو تو نیکیوں کے سارے دروازے اللہ فضل و کرم تمہارے لیے کھول دے گا. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نفلی نماز، تہجد کی نماز ہے. نمبر 2 نفلی صدقہ ہے، اور نمبر 3 نفلی روزہ ہے. ان کو ابواب الخیر قرار دیا ہے. بہرحال نمبر 5، پانچواں عمل جو بڑی فضیلت والا ہے دوستو، وہ ہے تلاوت قرآن. آپ جانتے ہیں تلاوت قرآن کتنا افضل عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان فرض قرار دیا تو اللہ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو ماہ رمضان کے مقدس ساعات میں، خیر و برکت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگا دیتا. روزانہ بلا ناگا نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور قرآن کا دور کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر رمضان میں نفلی روزے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور عمل افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھیجتے، لیکن نہیں، جبرائیل امین کو تلاوت قرآن.
تو دوستو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ اس ذی الحجہ کو اللہ نے خیر و برکت کا مہینہ بنایا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی ہم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ نہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اجر و ثواب بیان کیا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھ، جو لوگ قرآن کی تلاوت برابر کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کیا ہے جس میں کبھی اللہ نقصان نہیں دے گا، پورا پورا اجر دے گا، اور اجر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل و کرم سے مزید اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ اسی لیے دوستو حدیث ہمیں یاد آئی، عبداللہ بن عباس مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور ایسی محبت ہو کہ اللہ اس کو اپنا بھی محبوب بنا لیں اور رسول کا بھی محبوب بنا دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ کے محبوب رسول کے محبوب بننے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف ایک عمل ہے، کیا؟ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، چاہیے کہ قرآن کو دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ تو دوستو افضل الایام میں افضل العمل جس کی رغبت اللہ کے رسول نے دلائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک عمل قرآن بھی ہے، چونکہ قرآن کا اجر و ثواب عام دنوں بہت بڑھ جاتا ہے تو ان دنوں بھی بڑھ جائے گا۔ آخری چیز دوستو، چھٹی چیز بڑے اختصار کے ساتھ جس کا کرنا ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ خوب کثرت سے ان دنوں میں تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیرات کو امام بخاری کو ان تکبیرات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر دیا ہے۔ قرآن میں ہمیں ان دنوں میں کثرت سے ذکر الہی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، یہ صحابہ کرام جو مدینے میں امام تھے اور سب کے سے بڑے سمجھے جاتے تھے، ذی الحجہ کا چاند نکلتا تو یہ دونوں مدینہ طیبہ کے بازار میں نکل جاتے تھے، وَيَرْفَعَانِ، اور اپنی آواز کو بلند کرتے، بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا فَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِمَا، تو لوگ ان کی تکبیر سن کر کے سمجھ جاتے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، غافل ہوش میں آ جاتا، لاپرواہ اسے بیدار ہو جاتا، اور ان کی آواز کو سن کر کے سب تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں چھٹا عمل یہ کرنا ہے کہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور کبریائی کہتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔ یہ باتیں ہم نے رکھی ہیں، اب کچھ باتیں رہ گئی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔